إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه وقال تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک اور حقیقی خالق اور حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جیسے اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طریقے سے جنات الفردوس میں جمع کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان لوگوں میں سے کر دے جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ گزشتہ کے مجلس میں ہم لوگوں نے ایک اہم سلسلے کا آغاز کیا، ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی شروع کی تھی۔ وہ موضوع تھا میرے دوستوں شیعہ اور ان لوگوں کی تاریخ۔ یہ موضوع اس کے لیے ایک مجلس درکار نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کئی مجالس درکار ہیں۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ شیعہ یہ لوگ کب شروع ہوئے۔ ہم نے یہ بتایا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے وقت یہ لوگ موجود تھے۔ ان کا سردار جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا، ایک یہودی یمن کا رہنے والا، اسلام قبول کر کے مدینہ آتا ہے اور اس کے بعد کوفہ، بصرہ، مصر اور پھر مدینہ آ جاتا ہے۔ یہ اگرچہ کہ یہودی تھا لیکن اسلام کو بگاڑنے کے لیے اس نے اسلام کا روپ دھارن کیا، اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور یہودیوں کے جتنے بھی افکار تھے وہ افکار کو اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں میں پھیلانا شروع کیا۔ اس کے لیے موقع جب ملا، جب مصر کے اندر ایک پارٹی کے لوگ پورے آرمی میں ایک حصہ جب غلطی کرتا ہے تو اس آرمی کا، اس لشکر کا سردار جن کا نام تھا عبداللہ بن عامر، وہ سزا دیتے ہیں تو یہ لشکر کے لوگوں کے دلوں میں امیر کے تعلق سے، لشکر کے امیر کے تعلق سے چند باتیں دل میں رہ جاتی ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا اس موقع کو غنیمت جانتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے افکار کا مؤید بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے مصر میں یہ بڑی تیزی سے پھیل گیا۔ اور اس کے افکار کیا تھے، اس کے آئیڈیاز کیا تھے؟ سب سے پہلا آئیڈیا یہ تھا کہ خلافت کے حقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر، عمر اور عثمان یہ تینوں خلافت کے حقدار نہیں ہیں، تو لہذا عثمان کو قتل کر دینا چاہیے اور ان کی جگہ علی کو لا کر بٹھانا چاہیے۔ یہ اس کا سب سے پہلا قاعدہ، سب سے پہلا جو ہے مسئلہ تھا۔ اس کے بعد
ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا کیونکہ ان لوگوں نے زبردستی خلافت چھین لی، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں لیکن قیامت کے قریب دوبارہ واپس آئیں گے، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ علی رضی اللہ عنہ ظاہری طور پر وفات پا گئے ہیں ورنہ یہ زندے ہیں، یہ ہماری باتیں سنتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت علی کے اولاد میں خلافت رہنا، حضرت علی کے اولاد ہی خلافت کے حقدار، وہی لوگ ولایت کے حقدار، کیونکہ حضرت علی ہی کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصی ہیں۔ یہ عبداللہ بن سبا کے افکار تھے، اسے بڑی تیزی سے پھیلاتا تھا۔ سب سے پہلا فکر، سب سے پہلا مسئلہ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر کے حضرت علی کو ان کی جگہ بٹھانا، اس مسئلے کو اس نے بہت بھڑکایا یہاں تک کہ اس کے پاداش میں عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت علی آئے تو حضرت علی کے دور میں ان لوگوں نے خوب فتنے برپا کیے، یہاں تک کہ دو بڑے بڑے جنگیں پیش آئیں جو تاریخ اسلام کے ماتھے کے کلنک ہیں، جسے اسلام جو ہے پسند نہیں کرتا۔ آپس میں مسلمانوں کو ان لوگوں نے لڑا دیا، جنگ صفین اور جنگ جمل کے نام سے دو بڑے بڑے جنگیں پیش آئی جس سے اسلام کو بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت علی کو قتل کر دیا۔ حضرت علی کے قتل کے بعد یہ لوگ باقاعدہ ایک فرقے کی شکل اختیار کیے، ورنہ اس سے پہلے یہ لوگ صرف پولیٹیکل پارٹیز تھے جو عام مسلمانوں میں مل کر تھے، ان کا دعویٰ سیاسی دعویٰ تھا، لیکن باقاعدہ عقیدہ، باقاعدہ فرقہ یہ لوگ حضرت علی کے وفات کے بعد بننا شروع ہوئے، اور جب حضرت حسین کو کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا اس کے بعد یہ لوگ الگ ہونا شروع ہو گئے، الگ ان کے جو ہے لوگ پیدا ہو گئے، ان کے الگ علماء پیدا ہوئے، ان کے لیے الگ حکومتیں قائم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ اسلام اور مسلمانوں کے صحیح راستے سے ہٹ گئے، اسی لیے ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ شیعہ کا مطلب گروہ، گروپ، پالیسی، ایک الگ گروپ۔ تو حضرت حسین کے قتل کے بعد یہ لوگ شدت سے الگ ہو گئے، الگ پہچانے جانے لگے، اور اس کے بعد یہ لوگ جب الگ ہوئے تو اہل بیت کے اوپر محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر محبت، اور ان خاندان کو سب سے صحیح سمجھنا، وہی لوگوں کو مومنین ماننا، دوسروں کو کافر کہنا، ان لوگوں کا ایک اہم شعار بن گیا۔ ہر بات میں اہل بیت، ہر بات میں اہل بیت، ہر بات میں اہل بیت، اور اس کے بالمقابل تمام صحابہ کو ان لوگوں نے کافر ٹھہرا دیا، سوائے 3 صحابہ کے، اور بعض لوگوں نے دوسرے صحابہ کا نام بھی ذکر کیا، ان میں سے سلمان الفارسی، ان میں سے چوٹی میں سلمان الفارسی۔ اہل علم، اہل سنہ اس کے حکمت میں لکھتے ہیں کہ سلمان جن کا تعلق فارس سے تھا، پرشیا سے تھا، تو ان لوگوں نے ان کو کافر نہیں کہا، کیونکہ یہ جو شیعت ہے اس کا تعلق پرشیا سے بہت زیادہ ہے۔ آپ ان کے افکار میں غور کریں گے تو آپ کو مجوسیت بھی نظر آئے گی یہودیت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ مجوس کے پاس قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی خلیفہ بنتا ہے اس کے بعد جو بھی خلیفہ بنے گا وہ اس کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے، کوئی باہر دوسرے آدمی بن نہیں سکتا، کوئی شورا وورا کمیٹی نہیں، یہ باپ ہے تو بیٹا ہی بادشاہ بنے گا۔ اس وجہ سے یہ چیز ان لوگوں نے اسلام میں لا کر سے جو ہے ٹھوک دیا، تو سلمان فارسی کو یہ مسلمان مانتے ہیں۔ اس کے بعد مقداد بن اسود ایک دوسرے صحابی، اور اس کے بعد ابو ذر الغفاری، اور اس کے بعد بعض شیعہ کے پاس عمار بن یاسر کو بھی مانتے ہیں، اور بقیہ پورے صحابہ حضرت علی اور ان کے خاندان کے لوگوں کے علاوہ پورے کافر ہیں۔ اگر آپ یہ اہل بیت کے دعویٰ پر غور کریں گے جو ان لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد عام کیا، آپ اس دعوے میں غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ دعویٰ بھی بالکل جھوٹا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے مجلس میں ہم بتائیں گے کہ ان لوگوں نے کن کن اہل بیت کو، اگرچہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، ان کو بھی ان لوگوں نے گالیاں دی۔ یہ جو 12 امام جو کہتے ہیں یہ، ان میں سر فہرست علی بن ابی طالب، اس کے بعد ان کے بڑے لڑکے حسن، اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حسین، اور اس کے بعد ان کے لڑکے علی بن حسین جن کا لقب تھا زین العابدین، اور اس کے بعد محمد الباقر، اس کے بعد جعفر الصادق، اس کے بعد موسیٰ الکاظم، اس کے بعد علی الرضا، اس کے بعد الجواد، اس کے بعد الہادی، اس کے بعد العسکری، اس کے بعد المہدی۔ یہ 12 امام ہیں ان کے جو یہ کہتے ہیں کہ 12 امام ہی کیا ہیں
ساری دنیا کے حقدار ہیں, یہی لوگ حکومت کر سکتے ہیں, انہی کے تعلق سے قرآن نازل ہوا, انہی کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہی سب کچھ ہے, یہ علم غیب جانتے ہیں, ان کے پاس جو نہیں ہے دنیا والوں کے پاس نہیں ہے, انہی کے پاس صحیح قرآن ہے, ان کا دعویٰ ہے. تو آپ ان کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کئی جگہ جعفر الصادق کو بھی گالیاں دی ہیں, حضرت علی کو بھی گالیاں دی ہیں, انہوں نے ان کے جو ہے عرض میں, ان کے جو ہے عصمت میں ان لوگوں نے کلام کیا. تو یہ جو اہل بیت کا دعویٰ یہ لوگ کرتے ہیں, یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے مجلس میں ہم ثابت کریں گے ان کے کتابوں سے کہ یہ لوگ اہل بیت کو بھی گالی دیتے ہیں. اہل بیت میں ایک آدمی کے خاندان میں سب سے پہلے داخل ہونے والے لوگ کون ہیں؟ اس کی بیوی سب سے پہلے. نہیں, آپ کا خاندان کہہ کے آپ کے بیوی کو آپ کے خاندان سے میں نکال دوں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی خاندان بیوی سے ہی بنتا ہے. اگر بیوی کو آپ نکال دے گی تو خاندان کہاں رہا؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں ہیں. ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ لوگوں کو انہوں نے سمجھ لیا کہ ان کے دماغ چوہے کے ہیں, یا پھر لوگ سمجھتے نہیں. لیکن تعجب کی بات ہے, ایسی بکواس کو لوگ مانتے ہیں اور ان کی حکومتیں قائم ہوئی. ابھی آپ سنیں گے کہ ان کیا کیا بکواسیں ہیں. اور اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ عباس اور ان کے اولاد اہل بیت میں سے نہیں ہے. کیسے؟ عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, کہتے ہیں کہ عباس اور ان کے اولاد اہل بیت میں سے نہیں ہے. تو اس طریقے سے اپنے حساب سے ان لوگوں نے اہل بیت کو بنایا, اپنے حساب سے اس کا پروپیگنڈا کیا. اور یہ پروپیگنڈے کے پیچھے ان کے جو مقاصد تھے, یعنی اسلام کے تعلیمات کی تدمیر, اسلام کی تعلیمات کو جو ہے بنیاد سے اٹھانا, اسے ان لوگوں نے حاصل کیا. بہرحال میرے دوستو, حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد یہ لوگ الگ پارٹی بن گئے, الگ ہو گئے, ایک گروپ کی حیثیت سے جانے لگے, ماننے لگے, اور ان کے لیڈرز پیدا ہونے لگے. اور یہ گروپ کہاں تھی میرے دوستو؟ کوفہ کے اندر. اب ان کے جو 12 امام تھے, ان میں سے اکثر و بیشتر شروع کے تقریباً 6 ائمہ پورے مدینے میں تھے. ان کے روایتیں آپ اٹھا کر پڑھیں گے, یہ لوگ بار بار جعفر الصادق کا نام لیں گے. ہر روایت میں آگے آپ دیکھیں گے, ہر روایت میں ابو عبداللہ جعفر الصادق, ابو عبداللہ جعفر الصادق نے ایسا کہا, ان کی روایت میں ایسا ہے, ہر بار یہی نقل کریں گے. تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ روایت نقل کرنے والے پورے کوفہ کے رہنے والے ہیں, اور امام جعفر بن صادق کوفہ کی طرف سر رکھ کر بھی نہیں پڑے ہیں. یہ تھے مدینے میں اور ساری زندگی مدینے میں رہے, مدینے میں تعلیم دیے, مدینے میں ان کے شاگرد رہے, لیکن ان کے روایت کرنے والے کوفہ میں. یہ کیسے بکواس؟ ان کی پوری کتابیں اسی پر جو ہے منحصر ہیں. ان کی کتاب جس کا ذکر میں پہلے کی مجلس میں کیا تھا, جس کا نام ہے الکافی, جو ان کے پاس بخاری کے مانند ہے. ہمارے پاس بخاری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب. یہ ایسی کتاب ہے جس پر ڈھیر سارے علماء محنت کیے ہیں, اور یہ کتاب اتنی صحیح ہے کہ اسے اللہ کی کتاب کے بعد کا درجہ مل گیا. لیکن ان کے پاس جو الکافی ہے, جس کا مؤلف ہے, ان کا مؤلف کا نام ہے الکلینی, ابن یعقوب الکلینی. یہ 300 ہجری میں رہنے والا تھا, 300 ہجری میں پیدا ہوا اور اسی ہجری میں وفات پایا. اس نے یہ کتاب لکھا, اور ایک کتاب میں اس نے ڈھیر ساری روایتیں جعفر الصادق سے نقل کی. اور یہ روایتوں میں آپ عام طور پر دیکھیں گے ابو بصیر, محمد بن مسلم, ابو مخنف, یحییٰ بن لوط, ایسے روات کا نام دیکھیں گے. یہ پورے روات کوفہ کے رہنے والے ہیں, لیکن روایتیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ مدینے سے, جعفر الصادق سے. معلوم نہیں اس زمانے میں انٹرنیٹ تھا یا نہیں تھا, یا پھر کوئی دوسری ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کام کرتی تھی جو جعفر الصادق سے دوسرے روایتوں کا لنک پیدا کرتی تھی, اللہ بہتر جانتا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بالکل جدید ہے, ابھی جو ہے ابھی کی بات ہے. اس زمانے میں ہمارے علم کے مطابق کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی نہیں تھی, نہ کوئی انٹرنیٹ تھا. ہیں جعفر صادق مدینی میں, روایت کرنے والے پورے کوفے میں. تقریباً 90% سے زیادہ روات پورے کوفہ کے رہنے والے. اور امام جعفر صادق کہاں ہیں؟ مدینے میں. اس طریقے سے میرے دوستو ان لوگوں نے, اور کلینی نے الکافی میں ڈھیر ساری روایتیں نقل کی, اور اس میں اس نے جو بھی باتیں اپنے دل میں آئیں سب کو بھر دیا. اور شیعہ کے پاس سب سے معتبر کتاب ہے. کس سے معتبر ہے؟ قرآن سے بھی زیادہ صحیح کتاب ہے. قرآن سے بھی زیادہ صحیح کتاب ان لوگوں کے پاس کیا ہے؟ الکافی. الکافی فی الاصول, الکافی فی الفروع. کتاب کے 2 حصے ہیں, الکافی عقیدے کے باب میں, الکافی فقہی مسائل کے باب میں.
یہ کتاب کیا ہے؟ صحیح قرآن سے زیادہ ان کے پاس یہ کتاب معتبر ہے، قرآن سے زیادہ۔ مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی کیا ہے، اس کے اندر بھی تحریف، اس کے اندر بھی خلل، اس کے اندر بھی تغییر واقع ہو گیا ہے، ان کی رائے ہے۔ تو آج کے مجلس میں ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ قرآن کے تعلق سے ان کا کیا عقیدہ ہے، قرآن کو یہ کیا سمجھتے ہیں، قرآن کے تعلق سے ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ قرآن کے تعلق سے ہم اہل سنت والجماعہ کیا سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش میں، قرآن کو جلدی حفظ کرنے کی کوشش میں اپنے زبان کو تیزی سے مت ہلاؤ، بے فکر رہو، اس کتاب کو آپ کے دل میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے، اور اس کے بعد اس کتاب کی تفسیر بیان کرنا، ان آیتوں کو کھول کر اس کے معنی مطالب سمجھانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ جلدی مت کرو۔ سورہ قیامہ کی آیت ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس میں باطل کسی بھی اعتبار سے داخل نہیں ہو سکتا، باطل اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا۔ جو بھی باتیں اس کتاب کے اندر ہیں پورے حق ہیں، سب سچی باتیں ہیں، واضح ہیں، روزے روشن کی طرح واضح ہیں، جو ہے سورج کی طرح واضح ہیں۔ یہ کتاب کے اندر باطل کا جو ہے کوئی شائبہ نہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا، ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا، اس ذکر کریم کو ہم نے ہی نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور قرآن کے اندر کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب جو ہے ہم نے نازل کیا ہے، یہ کتاب کے اندر باطل آ نہیں سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ امام قاضی العیاض ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک بہترین مقولہ ذکر کیا ہے جسے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں من استخف بالقرآن او المصحف او سبہما او کذب به او جہده او جحد جزءا منه او آیتا منه او نفى ما اثبت او اثبت ما نفى فهو کافر باجماع اہل العلم۔ اگر کوئی آدمی قرآن کے ساتھ مذاق کرے، مصحف کے ساتھ مذاق کرے، اس میں جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں اسے غلط ثابت کریں، یا پھر قرآن کو غلط کہیں، یا پھر قرآن کو گالی دے، یا پھر قرآن کے ایک حصے کو غلط کہے، یا پھر قرآن کے ایک آیت کے اس کے ایک جز کو بھی انکار کرے، یا پھر قرآن کے اندر جو میسج دیا گیا ہے اس میسج کو غلط کہیں، قرآن کے اندر جو معلومات دیے گئے ہیں اس معلومات کو غلط کہیں، یا قرآن نے جس چیز کو غلط کہا اسے یہ آدمی صحیح کہے، اور قرآن نے جس چیز کو صحیح کہا اسے یہ آدمی غلط کہے، ایسے پورے لوگ کافر ہیں اجماع کے ساتھ۔ پورے اہل علم اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں سے ایک بھی چیز کرے وہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے۔ ایک آیت کے ایک جز کے ایک حصے کو بھی اگر آدمی انکار کرے وہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اپنا حکم جاری کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب کی ذمہ داری ہماری ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے تُو نے ذمہ داری پوری نہیں کی، اس کے اندر دیکھیے ادھر غلط ہے، ایک کفر نہیں تو کیا ہے؟ تو یہ امام قاضی العیاض کہتے ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ یہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک دوسری جگہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہا ہے، اس میں انا لہ لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طریقے سے پورا کیا۔ کیسے پورا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو پیدا کیا جو کیا ہے؟ قرآن کے لیے محنت کیے۔ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے قرآن کو سمجھانے کے لیے،
تو صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ قرآن کو جتنا ہو سکے اتنا یاد کرے، جتنا ہو سکے اس کا علم حاصل کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو ابوبکر، عمر اور عثمان، بڑے بڑے صحابہ، ان لوگوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے تاپڑ توڑ محنتیں کی، جان توڑ محنتیں کی، اور قرآن کی حفاظت ان لوگوں نے کی. اور زید بن ثابت کو بلائے ابوبکر اور عمر، اور ان کو ذمہ داری دی گئی کہ مدینے میں جتنے بھی گھروں میں مصحف ہے، جتنے بھی صحابہ ہیں، سب کے پاس جتنے بھی آیات ہیں سب کو جمع کرو. جمع کرنے کے بعد تم جو ہے اسے ایک کتاب کی شکل دو. تو زید بن ثابت ایک گروپ کو لے کر اتنی محنت کرتے ہیں کہ مدینے کے ہر گھر جاتے ہیں، اور ہر گھر میں اعلان ہو گیا تھا کہ ہر آدمی اس کے پاس جو بھی قرآن کا حصہ ہے سب قرآن کا حصہ لا کر مسجد میں دے دیں، زید بن ثابت کے پاس دیتے. زید بن ثابت ہر آدمی سے آیت لیتے اور ہر آیت پر اس آدمی سے 2 وٹنسز پوچھتے، 2 شاہدین پوچھتے کہ آیت تم کو حفظ ہے، صحیح بات ہے، لیکن اس کے لیے دلیل 2 لوگوں کو لے کر آؤ. وہ آدمی جاتا 2 دلیل لے کر آتا. تو اس کے بعد یقین ہونے کے بعد قریش کے لہجے میں اس آیت کو لکھتے تھے. اس طریقے سے محنت پورے مدینے کے لوگ مل کر، اور خاص طور پر بڑے بڑے صحابہ مل کر یہ کتاب کی حفاظت کیے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی تھی اس ذمہ داری کو کچھ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. اور اس کے بعد آگے چل کر کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی بھی ایک آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ بھائی قرآن کے اندر کچھ غلطی ہے، یا پھر قرآن کو غلط پڑھے، قرآن میں کچھ ایڈ کرے، تو سارے دنیا کے لوگ، صرف مسلمان نہیں، یہود و نصارہ بھی مل کر کہیں گے کہ یہ چیز قرآن میں نہیں ہے، یہ چیز قرآن میں نہیں ہے. اس حد تک حفاظت کر لی گئی. اور وہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑے مفتی قرآن پڑھے اور قرآن میں غلطی کریں تو مسجد کے پیچھے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ان کو لقمہ دیں گے، کہیں گے کہ بھائی آپ مفتی بڑے ہیں لیکن قرآن میں آپ نے غلطی کی ہے، یہ آیت ایسی نہیں ہے، اس کو ایسا پڑھیے. اور آگے چل کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی جو حفاظت کی، اس طریقے سے کون سی بھی کتاب کی حفاظت نہیں ہوئی، کون سی بھی کتاب کی حفاظت نہیں ہوئی. اسے مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، غیر مسلمان بھی جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. تو قرآن کے اندر باطل کا آنا، اس کے اندر کوئی چیز ایڈ ہونا یا پھر کوئی چیز سپریکٹ ہونا، کوئی زیادتی ہونا، کوئی نقصان ہونا، اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے ہم. ایسے لوگ ہیں میرے دوستوں جو کیا ہے روزانہ 15 جز پڑھتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو ہفتے میں قرآن ختم کرتے ہیں. اور دنیا میں ایسے بستیاں ہیں جس میں پورے کے پورے لوگ حفاظ ہیں. اور خاص طور پر ازبکستان، اس علاقوں میں آپ دیکھیں گے تو آدمی کو اس وقت حافظ کہا جاتا ہے جب 150 مرتبہ دورہ کر لے. ایک مرتبہ حفظ کر لے نہیں، یہ 150 مرتبہ دورہ کر رہا ہو، اس کے بعد لوگ اسے حافظ کہتے ہیں. اور دنیا کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو ہے بچے قرآن کو یاد رکھتے ہیں. تو قرآن کی حفاظت غیر معمولی ہے میرے دوست. تو کوئی بھی آدمی لاکھ کوشش کرے، اس میں کیا ہے تبدیلی لا نہیں سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب چلیے دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات اہل تشیع ان کے پاس کیا عقیدہ ہے. ان کی جو مشہور کتاب الکافی جس کے تعلق سے آپ نے سنا، ایک کتاب میں ایک روایت ہے جعفر الصادق سے. جعفر الصادق کہتے ہیں انزل القرآن وکان فیہ 17,000 آیہ. قرآن جب نازل ہوا اس میں کتنے آیتیں تھے؟ 17,000 آیتیں تھیں. آج ہمارے قرآن میں کتنے آیتیں ہیں؟ 6,200 چلر آیتیں ہیں، نہیں 6,000 آیتیں ہیں تقریباً. لیکن یہ 17,000 آیتیں جس کا ذکر ان کے کتابوں میں آیا ہے، کیا مطلب یہ ہے کہ جو بقیہ آیتیں ہیں اسے کیا کر دیا گیا ہے؟ چھپا دیا گیا ہے. یہ ان کی کتاب، کون سی کتاب؟ الکافی، جو بخاری کا مرتبہ رکھتا ہے ان کے پاس، وہ کتاب میں یہ روایت نقل کی گئی ہے. اسی طریقے سے کتاب میں ایک دوسری روایت ہے. راوی کون ہے؟ ابو بصیر. یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جعفر الصادق کے پاس گیا، جا کر میں نے جعفر الصادق سے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو جعفر الصادق نے کہا کہ رک جاؤ. یہ کہہ کر وہ اٹھ کر گئے، کھڑکیوں کو بند کیا، جھانک کر دیکھی کوئی ہے یا نہیں ہے. چیک کرنے کے بعد دروازوں کو بند کر لیے. اس کے بعد میرے پاس آئے. ابو بصیر کہتا ہے میرے پاس آئے، آ کر بولے کہ اسأل ما بدالک، اب پوچھ جو بھی پوچھنا چاہتا ہے. تو ابو بصیر نے کہا کہ جعفر الصادق، میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو 1000 باب سکھائے ہیں،
1000 چیزوں کا علم سکھایا ہے، 1000 دروازے دیے جس میں سے ہر دروازے سے 1000 دروازے کھلتے ہیں. کیا بات صحیح ہے؟ تو جعفر الصادق تھوڑی دیر کے لیے غور کیے، زمین کو دیکھے، اس کے بعد کہا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو سکھایا تھا اور علی کے پاس اتنا علم تھا. وہ یہ کہہ کر پھر جعفر الصادق کہتے ہیں کہ اے ابو بصیر، کیا میں تجھے اور معلومات دوں اور مزید کچھ دوں؟ تو ابو بصیر نے کہا کہ ہاں ویلکم، میں تو سننا چاہتا ہوں. تو جعفر الصادق نے کہا کہ ابو بصیر، ہمارے پاس الجامعہ ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ الجامعہ ہے. ابو بصیر پوچھتا ہے کہ الجامعہ کیا چیز ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں یہ جو جامعہ ہے، الجامعہ، یہ کیا ہے؟ 70 ہاتھ اتنا لمبا ایک کتاب ہے، اتنی لمبی ایک کتاب ہے جس میں کیا ہے؟ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو املا کروایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے تو حضرت علی لکھتے گئے. تو حضرت علی کے خط میں یہ کتاب موجود ہے جس میں حلال و حرام کا ذکر ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو لوچے تو اس کے اوپر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ مسائل کے تعلق سے بھی اس کتاب کے اندر علم ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس الجفر ہے. وہ آدمی پوچھتا ہے کہ الجفر کیا ہے؟ جفر ایک پیالی ہے جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام انبیاء کے تعلق سے اس میں معلومات ہیں، اور بنو اسرائیل کے جتنے بھی علماء گزرے ان کے پاس جتنے معلومات ہیں یہ پورے معلومات الجفر میں ہے. اور اس کے بعد آگے چل کر کہتے ہیں کہ ابو بصیر، ہمارے پاس مصحف فاطمہ ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ مصحف فاطمہ ہے. یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ یعنی فاطمہ کا قرآن. یہ فاطمہ قرآن کیا ہے؟ اس میں کہتے ہیں کہ اس میں 3 اتنی زیادہ آیتیں ہیں جو تمہارے قرآن میں ہیں. تمہارے قرآن میں 6000 ہے تو یہ مصحف میں 18000 سے زیادہ آیتیں موجود ہیں. مطلب کیا ہے؟ یہ ان کی معتبر کتاب الکافی میں یہ روایت نقل کی ہے. میں نے بتا دیا کہ کافی کی روایتوں کا کیا معیار ہے. کافی جو کتاب ہے یہ روایتوں کا معیار یہ ہے، بلکہ یہ روایتیں جتنے بھی شیعہ حضرات کی کتابیں ہیں ان کا معیار کیا ہے؟ یہ خود واضح. یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ. یہ کتاب کیا ہے؟ وسائل الشیعہ. یہ مؤلف ایک شیعہ ہے، اس کا نام الحر العاملی. یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے راوی صحیح ہونا، اس کا سے جو ہے علم پختہ ہونا، یا پھر اس کا حفظ پختہ ہونا، یا پھر وہ آدمی اچھا ہونا، یہ شروط نہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس آدمی جاہل بھی ہو، ضعیف بھی ہو، گم جو ہے معلوم بھی نہ ہو، لیکن وہ اہل بیت کا تو بس خلاص لے لیں گے ہم. جاہل ہو، کسی بھی قسم کا آدمی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، جو بھی ہو، لیکن اہل بیت کا ہو جائے تو ہم اس کی روایت قبول کر لیں گے. تو بعض اہل علم اہل سنہ کہتے ہیں کہ اچھا اس معیار پر بھی اگر کوئی روایت اترتی ہے تو بتاؤ. یعنی یہ کہنے کے باوجود بھی یہ معیار میں بھی ان کی روایتیں اترتی نہیں ہیں. تو یہ مرتبہ ہے ان کی روایتوں کا. تو ایک روایت آپ سنیں. ایک دوسری روایت میں جس میں واضح طور پر آیا ہے کہ صحابہ نے اس روایت کا قرآن کے اندر تحریف پیدا کر دی. یہی ابو جعفر الصادق ہیں. ان کے پاس ایک صحابی آ کر پوچھتے، ایک آدمی ان کا شاگرد آ کر پوچھتا ہے کہ جعفر الصادق، میں نے تم سے ایک مرتبہ یہ سنا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ، اے لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑتا ہوں، میرے خاندان والوں کو چھوڑتا ہوں، کعبہ چھوڑتا ہوں. تو جعفر الصادق کہتے ہیں ہاں میں نے بھی جو ہے ہمارے بڑوں لوگوں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن میرے دوست جعفر الصادق کہتے ہیں لیکن جو کتاب اللہ کا جو ذکر اس روایت میں آیا ہے یہ کتاب اللہ کی تو تحریف کر چکا ہے. امل کتاب اللہ فحرفوا، لوگوں نے اس کے اندر تحریف کر دیا ہے، اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی ہے. یہ بھی روایت کس میں ہے میرے دوستوں؟ یہ روایت جو ہے بصائر الدرجات، یہ معتبر کتاب ہے ان لوگوں کے پاس، وہ کتاب میں روایت موجود ہے. تو یہ ان روایتوں کے ذریعے سے اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کیا ایمان رکھتے ہیں. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ قرآن کے اندر تحریف ہے، قرآن کے اندر تحریف ہے. آگے آپ کو مثالیں دوں گا کہ کیسے تحریف ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ تحریف کون کیے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تحریف کرنے والے صحابہ تھے. اسی کتاب میں ایک کتاب ہے احتجاج، اس کتاب کے اندر ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ ابو بکر و عمر کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ لو یہ مصحف ہے میرے پاس، قرآن ہے. ابو بکر و عمر
قرآن لے کر کھول کر دیکھتے ہیں, جیسے ہی دیکھتے ہیں مہاجرین اور انصار کو گالیاں ہیں اس میں. قرآن کون لائے ہیں؟ ان کی روایت کے مطابق حضرت علی لائے ہیں. اور قرآن کھول کر دیکھتے ہیں ابوبکر, تو قرآن میں کیا ہے؟ مہاجرین انصار کو گالیاں ہیں. جیسے ہی دیکھا ابوبکر بند کر دیے. اور عمر نے کیا کیا؟ حضرت علی کے پاس مصحف دے کر بولے کہ مصحف کو ہماری کوئی ضرورت نہیں, یہ کہہ کر حضرت علی کو نکال دیے ان کی روایت کے مطابق. اس کے بعد ہوا یہ کہ ابوبکر عمر بیٹھ کر بات کیے کہ بھائی اس کے اندر تو ہمارے تعلق سے پورے باتیں ہیں, تو کیا کیا جائے؟ تو ان دونوں نے پلان بنایا, زید بن ثابت کو بلا کر بولے کہ ایسا قرآن جمع کرو جس میں ہمارے تعلق سے کوئی باتیں نہ ہوں, ہمارے گالیاں, ہم کو جو بھی گالیاں دی گئی ہیں اسے نکالو اور ایک ایسا مصحف لکھو. تو زید بن ثابت نے کہا کہ اگر میں لکھوں اور حضرت علی لوگوں کو صحیح مصحف دے دے تو کیا کروں؟ میں لکھ دوں گا کہ جو ہے قرآن, اگر حضرت علی یہ صحیح مصحف لا کر لوگوں کو دے دے تو ہم کیا کریں گے اس وقت؟ تو عمر نے کہا کہ حضرت علی کو قتل کر دینا چاہیے, علی کو قتل کر دینا چاہیے. یہ کہہ کر عمر نے خالد بن ولید کو بلا کر بولے کہ حضرت علی قتل کر دو, لیکن خالد بن ولید قتل نہیں کر پائے. اس کے بعد جو ہے ابوبکر عمر پھر حضرت علی کو بلاتے ہیں, بلا کر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو مصحف ہے اللہ کے لیے دے دو, ہم اس مصحف کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو حضرت علی بولے کہ نہیں, اب میں دینے والا نہیں ہوں, میں تم لوگوں کو مصحف اس وجہ سے دکھایا تاکہ قیامت کے دن حجت ہو. تم لوگ قیامت کے دن آ کر نہ کہو کہ حضرت علی مصحف لے کے اپنے پاس رکھ لیا. میں اس وجہ سے نہیں دیا کہ جو ہے تم لوگ اس کے اندر تبدیلی کر دو گے, یہ مصحف میرے پاس رہے گا اور میں تم کو مصحف نہیں دوں گا. یہ کہہ کر جو ہے حضرت علی باہر نکل گئے, اور باہر نکلتے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ میرے اولاد میں سے ایک مہدی آئے گا, وہ یہ مصحف کو لا کر لوگوں کو اس کی تعلیم دے گا. یہ روایت کس میں ہے؟ الاحتجاج, یہ معتبر کتاب ہے ان لوگوں کے پاس. الکافی میں ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کی آیت لم یکن الذین کفروا, سورہ بینہ کی آیت پڑھی گئی تو جعفر الصادق ادھر بیٹھے تھے. جعفر الصادق نے کہا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, جو آیت ہے اصل میں کیا تھا؟ لم یکن الذین کفروا 70 رجلا من اہل قریش. یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کفر کر گئے ہیں, ان لوگوں نے کفر کیا ہے, یہ آیت کا مطلب یہ ہے. تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ اصل میں کیا تھی آیت میں تھا کہ کفر کرنے میں قریش کے 70 لوگ تھے, اور 70 لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے. اور قرآن میں یہ 70 لوگوں کے نام بھی تھے, لیکن یہ کیا کر دیے؟ اسے ان لوگوں نے نکال دیا. تو قرآن میں تحریف پیدا کرنے والے کون ہیں ان کی نظر میں؟ صحابہ. ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ کیوں یہ لوگ قرآن کی تحریف, کیوں قرآن میں ایسا کھلواڑ کرتے ہیں, اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد ہیں, آگے آپ دیکھیں گے. اس کے بعد اچھا, اگر مصحف ہے تو کس کے پاس ہے؟ تم لوگ کہتے ہو کہ مصحف میں تحریف ہے اور تحریف کرنے والے صحابہ ہیں, تو صحیح مصحف کس کے پاس ہے؟ انہی کی کتابوں سے سنیے. الکافی میں ایک روایت ہے, ایک آدمی آیا جعفر الصادق کے پاس آ کر قرآن پڑھنے لگا. تو مجلس میں ایک دوسرا آدمی تھا, وہ آدمی اٹھ کر بولا کہ جعفر الصادق, یہ آدمی ایسے آیتیں پڑھ رہا ہے جو ہمارے مصحف میں نہیں ہے, جو ہمارے قرآن میں نہیں ہے, کچھ نئی آیتیں پڑھ رہا ہے. تو جعفر الصادق بولے اے آدمی ایسے آیتیں مت پڑھو, لوگ جیسے پڑھتے ویسے پڑھو. صحیح جو آیتیں ہیں, صحیح جو قرآن ہے وہ کون پڑھے گا؟ آخری زمانے میں جو مہدی نکل کر آئیں گے وہ جو ہے صحیح قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنانیں گے. جب تک تم لوگ رہو گے یہی قرآن پڑھتے رہو, اور جب مہدی آئیں گے تو وہ صحیح قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنائیں گے. یہ روایت کافی میں ہے. اسی طریقے سے کافی میں دیکھیے ایک دوسری روایت ہے, اس میں ایک شخص آ کر کہتا ہے جعفر الصادق سے کہ ہم لوگ یہ عام لوگوں کا قرآن پڑھتے ہیں, جبکہ ہم شیعہ ہیں, اہل تشیع سے ہمارا تعلق ہے, اہل بیت کو ہم مانتے ہیں, ہم بھی یہی مصحف پڑھتے ہیں جو عام لوگ پڑھتے ہیں, کیا اس میں ہم کو گناہ نہیں ہوگا؟ جعفر الصادق کہتے ہیں کہ نہیں, تم لوگ ایسے ہی پڑھتے رہو, یہی قرآن پڑھتے رہو, اور بے فکر رہنا, مہدی آئیں گے, مہدی آ کر کیا کریں گے؟ جو 17,000 آیتوں والی جو کتاب ہے اس کتاب کو پڑھ کر سنائیں گے, اس کی تعلیم دیں گے. یہ روایت کس میں ہے؟ یہ بھی کافی میں ہے. تو اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ مصحف جو صحیح مصحف ہے وہ کس کے پاس ہے؟ مہدی علیہ السلام کے پاس. علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی, اور اس کے بعد ان کے اولاد میں آئی, اور اولاد میں آ کر وہ مصحف کیا ہے؟ گم ہو گئی. اب یہ لوگ کیا ہے؟ مہدی کے انتظار میں ہیں جو قیامت کے قریب نکل کر آئیں گے. اور مہدی کا عقیدہ کیا ہے ان لوگوں کا؟
ان کا جو 12ویں امام جو ہے جن کا نام محمد بن حسن عسکری ہے، یہ ایک گفے میں چلے گئے. گفے میں گئے نا، اس کے بعد نہیں آئے باہر، اب اندر ہی ہیں. یہ کب نکل کر باہر آئیں گے؟ قیامت کے قریب. یہ جب نکل کر آئیں گے یہی مہدی ہوں گے، ان کے پاس صحیح مصحف ہوگا. جب تک جو بھی مصحف ہے اس کو پڑھتے رہو، کوئی گناہ نہیں. یہ روایت جو ہے کافی میں ہے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑے شیعہ عالم ہیں، نام یہ ہے الجزائری، اس کی کتاب ہے الانوار. اس میں کہتا ہے کہ ہمارے ائمہ اور ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کے اندر تحریف ہو گیا. جو قرآن اب لوگوں کے پاس ہے یہ قرآن ہمارا قرآن نہیں ہے. ہمارا قرآن تو صاحب الزمان، قیامت کے قریب جو مہدی آئیں گے وہ یہ قرآن لے کر آئیں گے. یہ انوار میں اس کا ذکر ہے، جو معتبر کتاب ہے ان لوگوں کے پاس. تو کیا ہے یہ جو مصحف جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اب دنیا میں نہیں ہے، قیامت کے قریب یہ مصحف آئے گا تو تب یہ لوگ پڑھیں گے. اب سوال یہ ہے کہ تب تک کس پر عمل کریں؟ عمل کس پر کریں بھائی؟ اب ہو گئے 1400 سال، اب عمل کس پر کریں؟ نماز کے احکامات کسے نکالیں؟ اگر یہ قرآن صحیح نہیں ہے تو عمل کس پر کریں؟ تب تک بے عمل رہ جائیں. صحیح معنی میں یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ آدمی بے عمل رہنا چاہیے. ضروری نہیں کہ شریعت کے پابندیاں کو آدمی عمل میں لائیں، صرف جو ہے اللہ اللہ کہے اور اہل بیت پر ایمان لا لے، اہل بیت کی محبت رکھ لے، یہ کافی ہے، یہ کافی. اس کے لیے جھوٹی روایت نقل کرتے ہیں. ایک آدمی آیا جعفر الصادق کے پاس، آ کر کہا کہ جو ہے یہ اہل بیت کی محبت کا مرتبہ کیا ہے؟ تو جعفر الصادق کہتے ہیں حل الدین الا الحب، دین جو ہے اہل بیت کی محبت کا نام ہے، اہل بیت کی محبت کا نام ہے. آدمی اہل بیت محبت کر لے، اس کے بعد کوئی احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں. چاہے تو نماز پڑھے، چاہے تو نماز چھوڑے، چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو روزہ چھوڑے. یہ صاف صاف جو ہے ان کی روایتوں میں، ان کی کتابوں میں روایت ملتی ہے. اسی طریقے سے چند مثالیں دیکھیے کہ کیسے لوگ تحریف کیے. یہ ایک تفسیر ہے ان لوگوں کی، تفسیر کا نام ہے تفسیر القمی، مشہور تفسیر ہے، معتبر تفسیر ہے ان لوگوں کے پاس. جیسے ہمارے پاس تبری ہے ویسی معتبر تفسیر ہے. یہ تفسیر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں آیت الکرسی کی تفسیر میں. موسیٰ الکاظم جو ہے صحیح معنی میں آیت الکرسی کو کیسا پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یہ آیت ہے. اب ان کی آیت سنیے. موسیٰ الکاظم یہ آیت الکرسی کو کچھ اس طریقے سے پڑھتے تھے. کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم. یہ جو ہے تفسیر القمی میں یہ چیز موجود ہے. اسی طریقے سے اسی تفسیر میں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، سورہ فرقان کی ایک آیت ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اب ان لوگوں کے پاس کیا ہے؟ جعفر الصادق کے پاس جب یہ پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کیسے، یہ مطلب کیا ہے آیت کا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہم لوگوں کے اندر ایسی طاقت پیدا کر کہ ہمارے اتباع کرنے والے پورے متقین ہوں. یہ دعا کا یہ مطلب ہے. تو جب یہ جعفر صادق کے سامنے پڑھی گئی تو جعفر صادق نے کہا کہ کیسے متقین کے امام بن سکتے ہیں، کیسے متقین کے امام یہ بن سکتے ہیں. اصل میں آیت ایسی ہے وَجْعَلْ لَنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ إِمَامًا. استغفر اللہ العظیم، اللہ حفاظت کرے. تو لنا کا جو ہے انہوں نے اضافت کر لیا ہے. مطلب کیا ہو گیا؟ اے اللہ ہم لوگوں کو متقین یعنی اہل بیت میں سے امام لا. اس طریقے سے ان لوگوں نے قرآن کی آیتوں کی تحریف کی ہے. اور کئی مثالیں ہیں. ایک دوسری جو ہے مثال یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین اور کفار کے خلاف جہاد لڑیے. تو یہ لوگوں نے تحریف کیسے کی؟ یہ تحریف جو ہے اسی کتاب میں کافی میں ہے، تفسیر الکاشی ایک مشہور تفسیر ہے، اس میں ان لوگوں نے تحریف اس طریقے سے کیا یا ایھا النبی جاہد الکفار بالمنافقین، اے نبی یہ منافقین کو لے کر، یعنی کون؟ منافقین کو لے کر کفار سے لڑو. نعوذ باللہ، لوگ مقصد کسے لیتے ہیں؟ صحابہ لیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسرے کافی میں ایک دوسری آیت کی جو ہے کچھ اس طریقے سے ان لوگوں نے تحریف کی ہے.
جعفر الصادق یہ آیت کو اس طریقے سے پڑھتے تھے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَةِ عَلِي وَالْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. اصل آیت کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. تو یہاں ان لوگوں نے کس چیز کو ایڈ کیا ہے؟ فِي وِلَایَةِ عَلِي وَالْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ. والائمہ بعدہ، جو لوگ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں وہ لوگ فلاح پا گئے. صحیح آیت یہ ہے. تحریف کرنے کے بعد مطلب اس کا کچھ اس طریقے سے بنتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کے بعد حضرت علی کی ولایت مانو اور اس کے بعد ان کے ائمہ یعنی 12 اماموں کی ولایت مانیں گے تو جو ہے فلاح پا سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے کئی آیتیں ہیں. امام ابن تیمیہ نے ان کی کتاب المنہاج میں اور اس کے بعد دوسرے ائمہ نے اور بہت بڑے شیخ ہیں احسان الہی ظہیر پاکستان کے رہنے والے، انہوں نے ایک مستقل کئی کتابیں لکھی جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہر صورت میں لوگ تحریف مانتے ہیں. ہر صورت میں تحریف ہے. اصل آیت ایسی ہونی چاہیے، ان لوگوں نے اسے بدلا لیا. اصل آیت ایسی ہونی چاہیے، ان لوگوں نے اسے بدلا لیا. ہر صورت میں یہ لوگ تحریف مانتے ہیں اور ہر صورت کو جو ہے نقل کرتے ہیں اور ان آیتوں کو نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد تحریف شدہ آیتوں کو نقل کرتے ہیں. تقریباً یہ لوگ جو ہے پورے قرآن میں تحریف مانتے ہیں. یہ چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اچھا، کیوں آخر یہ لوگ قرآن کی تحریف پر کیا ہیں اڑے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس پر وجہ پر آپ غور کریں گے تو آپ کو 4 وجوہات معلوم ہوں گے. سب سے پہلا وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس امامت کا عقیدہ ہے. یعنی کیا امامت؟ 12 امام ہیں، 12 خلیفہ ہیں، یہی لوگ صحیح ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. اب یہ جو امامت ہے اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی مرتبے والی چیز قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں امامت کا ذکر نہیں ہے، ولایت کا ذکر نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قرآن میں تحریف ہے. اپنے عقیدے کو باقی رکھنے کے لیے کتاب کو تحریف کر دیا. اب ان کے آپ روایتیں دیکھیں گے جس میں لوگ امامت کو جو ہے کتنا بڑھاتے ہیں، کتنا چڑھاتے ہیں. ایک روایت ہے کافی میں جس میں جعفر الصادق کہتے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت. ایک آدمی سوال کرتا ہے جعفر الصادق یہ 5 چیزوں میں سب سے افضل کون سا ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں الولایہ افضلھا، سب سے زیادہ یہ حضرت علی کی ولایت پر ایمان لانا یہ سب سے افضل ہے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے یہی افضل ہے. کافی کی روایت ہے. تو امامت ان کے پاس بہت اہم چیز ہے. ایک دوسری جگہ کہتے ہیں البصائر میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام انبیاء کو جمع کیا اور ان سے جو ہے وعدہ لیا تو وعدہ کس کا لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان اور حضرت علی کی ولایت پر ایمان، سب انبیاء سے. البصائر کتاب ہے اس میں اس کا ذکر ہے. اسی طریقے سے ایک من گھڑت قصہ بیان کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی ولایت آسمان اور زمین پر پیش کی. سب نے جو ہے مان لیا، بعض لوگوں نے نہیں مانا. یونس علیہ السلام نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا 40 دن کے لیے. یونس علیہ السلام نہیں مانے تو 40 دن کے لیے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. یہ روایت کس میں ہے؟ یہ روایت بھی جو ہے البصائر میں، جو معتبر کتاب ہے ان کی. تو معلوم ہوا کہ امامت کا بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ اتنا بڑا مرتبہ، اتنی عظیم چیز قرآن میں نہیں ہے. تو رہا نہیں گیا تو بولے کہ قرآن میں بھی ہے. قرآن جب نازل ہوا نہیں تھی لیکن ہم عائد کریں گے، ہے امامت، مانو. اس طریقے سے ان لوگوں نے قرآن کی تحریف کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں صحابہ کے فضائل بیان کیے گئے. والمهاجرون والسابقون الاول من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الانهار خالدين فيها. جو ہے سابقین اول، مہاجر، انصار اور اس کے بعد جو بھی لوگ آئے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مانتا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے جس میں کیا ہے نہریں دوڑتی ہیں اور یہی لوگ اصل میں جیتنے والے ہیں. قرآن کی آیت ہے. اور محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. سورہ جو ہے فتح کی آخری آیت جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ کی تعریف کرتا ہے. تقریباً قرآن میں 20 ایسی آیتیں ہیں جس میں صحابہ پر تعریف ہے، صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا.
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بیعت کیا اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بیعت لے رہا ہے. اس طریقے سے مختلف آیتیں قرآن میں آئی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتا ہے, صحابہ کی منقبت بیان کرتا ہے. تو ان سے رہا نہیں گیا, بولے کہ قرآن میں تحریف ہے, قرآن میں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو ان لوگوں نے کیا کہا, ان آیتوں کہا کہ تحریف شدہ ہے, یہ آیت ایسی نہیں ہے, یہ آیت ویسی ہونی چاہیے. دوسری وجہ. تیسری وجہ یہ ہے, یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. قرآن کی پوری حفاظت کرنے والے یہی صحابہ ہیں. ابو بکر, عمر, عثمان اس میں سر فہرست میں ہیں. اب صحابہ سے ان کو بنتی نہیں, صحابہ کو گالی دینا ہے. اگر صحابہ کو گالی دیں گے تو قرآن کی حفاظت مار کھا جائے گا. تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ چونکہ صحابہ نے اس کی حفاظت کی, ضرور اس میں غلطی ہونی چاہیے, کہ ہے کہ اس میں تحریف ہے, صحابہ نے آیتوں کو بدلا دیا. یہ تیسری وجہ ہے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ بے دینداری عام ہو, نہیں چاہتے ہیں کہ قرآن کے احکامات پر عمل کریں, نہیں چاہتے ہیں کہ قرآن کی پابندیاں ان پر ہوں, نہیں چاہتے کہ حرام سے رک جائے. بے دینداری عام کرنے کے لیے ان لوگوں نے قرآن کی تحریف کا مسئلہ آگے لایا اور اس پر ایمان لایا. بے دینداری چاہتے ہیں. جیسے آپ نے سنا روایت میں کہا گیا کہ اہل بیت کی محبت کافی ہے, نماز روزہ چاہے تو پڑھیں چاہے تو چھوڑیں, محبت ہے کافی ہے. آپ کے دل محبت ہے, آپ فلاح پا جائیں گے. آپ کے دل میں ائمہ جو ہے 12 اماموں پر محبت ہے, آپ ان کو مانتے ہیں, یہ تمہارے لیے کافی ہے, تم لوگ فلاح پا جاؤ گے. تو اصل میں یہ لوگ بے دینداری عام کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں گے ان کے رسوم اور رواج کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں کیا ہے. چند خرافات, چند رسوم کے ان لوگوں نے شروع کر لیا, بس اپنے مذاق کے مطابق, اپنے مرضی کے مطابق بس اس پر عمل کر رہے ہیں. ایسے ایسے ان کے جو ہے فیسٹیولز ہیں, ایسے ایسے ان کے جو ہے خانیاں ہیں کہ ہم دیکھیں گے تو شرم آتی ہے. انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے کیا کیا جو ہے دوسرے قسم کے فیسٹیولز ہیں جس میں یہ لوگ کیسے کیسے خرافات کرتے ہیں. تو یہ چوتھا مقصد ہے بے دینداری عام کریں. یہ 4 مقصد کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ قرآن میں تحریف ہے. لیکن جب آپ ان لوگوں سے کہیں گے کہ بھائی تم لوگ قرآن میں تحریف کو مانتے ہو, قرآن میں غلطی ہے مانتے ہو, تو کہیں گے کہ نہیں, یہ سنی علماء غلط کہتے ہیں, یہ لوگ ہم پر بہتان مانتے ہیں کہ ہم قرآن کو محرف مانتے ہیں. ہم قرآن کو محرف نہیں مانتے, پورے کا پورا قرآن ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں. یہ کہیں گے. یہ کہنے والے موجود تھے. جب آپ اس کی تاریخ پر غور کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے 4ویں صدی ہجری میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا ابن بابوے. اس نے کتاب لکھی من لا یحضرہ الفقیہ. یہ کتاب اس نے سب سے پہلے کہا کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے. اس کے بعد چند لوگ آئے جیسے سید المرتضی اور طوسی, اس کے بعد طبرسی. یہ 4 ایسے مشائخ ہیں شیعہ کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے. صرف 4 ہیں, اور یہ 4 کیا ہیں, 4ویں صدی ہجری کے بعد آئے. میں نے جو بھی دلائل آپ کے سامنے پیش کیا یہ اس سے پہلے جو لوگ آئے ان کے دلائل ہے. اور شیعہ میں یہ 4 مشائخ کے علاوہ, 4 علماء کے علاوہ جتنے بھی علماء ہیں سب مانتے ہیں تحریف ہے. اور آخری میں آج سے 80 سال پہلے ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا مرزا حسین النوری. یہ نجف میں رہتا تھا, عراق میں. اس نے کتاب لکھی جس کا نام تھا فصل الخطاب فی اثبات تحریف کلام رب الارباب. فیصلہ کن بات کس میں, کہ اللہ کی کتاب میں تحریف ہے. یہ کتاب اس نے لکھی اور پورے باتوں کو جمع کر کے یہ 4 مشائخ اگرچہ کہ شیعہ ہیں اس پہ یہ شیعہ عالم رد کرتا ہے, کہتا ہے کہ 4 کی باتیں غلط ہیں, 4 کی باتیں غلط ہیں, قرآن میں تحریف ہے. تو بات اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی یہ لوگ تحریف کو مانتے ہیں. اور آگے چل کر ایک دوسرے عالم جس کا الجزائری ہے وہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ 4 جو لوگ تھے یہ قرآن میں تحریف کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ اگر یہ کہیں گے تو دوسرے ان پر لعن طعن کریں گے, سنی لوگ ان پر لعن طعن کریں گے. لعن طعن سے بچنے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کا یہ کیا, جبکہ ان کے کتابوں میں خود ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں یہ لوگ تحریف کے قائل ہیں. یہ جو 4 علماء جس کا میں نے ذکر کیا ان کے کتابوں میں ہر آدمی مستقل کتاب لکھا ہے, ہر کتاب میں اس نے تحریف کو مانا ہے.
تو تحریف کا ماننا یہ متعین شدہ ہے، قرآن کے اندر تحریف ہے، قرآن کے اندر تبدیلی ہے، یہ لوگ صرف کہتے ہیں لوگوں کی لان تان سے بچنے کے لیے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ یہ لوگ سب تحریف کو مانتے ہیں۔ فصل الخطاب یہ کیا ہے؟ فیصلہ کن کتاب ہے جس میں یہ عالم نے یہ ثابت کر دیا کہ کیا ہے؟ شیعہ تحریف کو مانتے ہیں۔ اور یہ جو عالم المرزا حسین النوری الطبرسی جس نے الفصل الخطاب لکھا، اس کا اتنا بڑا مرتبہ تھا، اتنا مرتبہ تھا شیعہ کے پاس کہ جب وفات پایا تو اسے ان لوگوں نے کہاں دفن کیا؟ ایک مقبرہ حضرت علی کا نجف میں ہے، وہ مقبرے کے قریب ان کو دفن کیا، اس عالم کو۔ اور عالم کا بہت بڑی عزت کرتے ہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے، باقاعدہ زیارتیں ہوتی ہیں، باقاعدہ جلوسیں نکالی جاتی ہیں۔ تو اس نے اس کے کتاب میں یہ ثابت کر دیا کہ شیعہ تحریف کو مانتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سنی علماء تہمت باندھتے ہیں، غلط باتیں ہیں۔ ان سے کہیں کہ اٹھا کر دیکھیں ان کے علماء کتنے علماء ہیں اور کتنے علماء تحریف کے قائل ہیں، ان میں سے صرف 4 وہ بھی کہنے کو ہیں بس، ورنہ یہ بھی تحریف کو مانتے ہیں۔ اور مستقل کتابیں لکھی گئی، جیسے کتاب تنزیل من القرآن و تحریف علی بن حسین، یہ جو ہے بہت ثقہ راوی ہے ان کے پاس، اس نے کتاب لکھی جس میں اس نے ثابت کیا کہ کیا ہے؟ قرآن میں تحریف ہے۔ اسی طریقے سے دوسری کتاب التنزیل والتحریف حسن بن سلیمان الحلی کی، ایک تیسری کتاب ہے قراءت امیر المؤمنین و قراءت اہل البیت ابن الحجام کی، اسی طریقے سے فصل الخطاب۔ اور ہندوستان میں بعض لوگوں نے کتابیں لکھی، ہندوستان کے ایک مشہور جو ہے شیعہ عالم جس کا نام احمد دہلوی تھا، اس نے کتاب لکھا جس کا نام تھا تصحیف کاتبین و نقب آیات کتاب مبین۔ ایک دوسرا عالم ہندوستان کا محمد اللکھنوی، اس نے کتاب لکھا جس کا نام تھا ضربہ حیدریہ۔ یہ سب کتابیں ہیں جو ہمارے درمیان ہیں، موجود ہیں۔ یہ کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں، اہل تشیع جو ہیں، اہل بیت کے دعویٰ کرنے والے، یہ لوگ قرآن میں تحریف مانتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو بھی دلائل دیے یہ کیا ہے؟ صرف ذرہ ہے، ورنہ اور دریا ہے۔ آپ یہ کتابیں اٹھا کر پڑھیں گے، مثال طور پر کافی اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو مستقل باب ملیں گے۔ باب ایسا باندھا گیا، باب ما حرف من القرآن، باب فلان باب جس میں وہ روایتوں کا ذکر ہے جس میں قرآن کی تحریف کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے قرآن کی تحریف کو مانتے ہیں، اسی لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو عام کرنا، قرآن کے تعلیمات کو عام کرنا یہ ان کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی بھی آدمی کو آپ قرآن کی تعلیم، قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے نہیں سنیں گے۔ ان کی بات چیت، ان کی کوشش اور ان کا جستجو یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کو عام کریں، اور اس کے بعد خاص طور پر اہل السنہ والجماعہ سنی لوگوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالے، ان کے عقیدوں کو برباد کرے، اور خاص طور پر سنیوں میں سے خاص طور پر وہابیہ کے لوگ دشمن ہیں۔ یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ دوسرے خرافاتی لوگوں کو مان لیں، لیکن وہابیہ کے لوگ نہیں مانیں گے۔ جی، جو لوگ صحیح عقیدے پر ہیں، کتاب و سنت کو مانتے ہیں، صحابہ کے طرز پر ہیں، سلف الصالحین کے راستے پر چلتے ہیں، ان سے ان کی گھناؤنی دشمنی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے پول کھولنے والے یہی ہیں۔ ورنہ دوسرے خرافاتی لوگ، دوسرے بدعاتی لوگ، دوسرے جو ہے غلط عقیدے رکھنے والے ان کے خلاف نہیں کہتے، بلکہ ان کے ساتھ مل مل کر رہتے ہیں، اور کئی ان کے عادات و اطوار وہ لوگ بھی قبول کر چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے قسم کے فاتحہ ہیں جو عام ہیں، آپ غور کریں گے یہ فاتحہ ان لوگوں سے لیا گیا ہے۔ کئی ایسے رسم و رواج ہیں جو ہم سنی کے نام سے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس عام ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے ان سے لیا ہے۔ تو جتنے بھی خرافات، بدعات عام ہم مسلمانوں کے پاس موجود ہیں یہ ان لوگوں سے آئے ہیں۔ خرافات، بدعات، خزعبلات کا یہ لوگ اکھاڑا ہے، اکھاڑا۔ یہ لوگ جو ہے اس کی جو ہے نشر و اشاعت بڑے زور سے کرتے ہیں۔ تو ان کی عداوت اہل سنہ سے، ان کی عداوت سنیوں سے، ان کے عقیدے سے بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے ان کی کوشش پوری آپ دیکھیں گے، ہمیشہ اہل بیت کی تعریف کریں گے اور وہابیہ کو گالیاں دیں گے، اور اہل سنہ کو گالیاں دیں گے، اور ابو بکر عمر کو گالی دینا ان کے پاس عبادت ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم دیکھیں گے ان کے دوسرے جو کانسیپٹس ہیں، جیسے تقیہ کا کانسیپٹ۔ تقیہ کانسیپٹ ہے ان کے پاس کیا ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اپنا عقیدہ چھپانے کے لیے جھوٹ بولو، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ایمان واجب ہے وہ۔ اس تعلق سے جو باتیں آئی ہیں، اور اس کے بعد رجا مہدی کا جو ان کے پاس کانسیپٹ ہے،
اور اس کے بعد یہ لوگ سنت کے ساتھ کیا کیا جو ہے کھلواڑ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم یہ تمام مسائل آئندہ مجلس کے لیے رکھتے ہیں. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.